السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال الله تبارك وتعالى في كلام آخر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سارے حضرات ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، دل کی گہرائیوں سے، خلوص نیت کے ساتھ درود پاک پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیم. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مان کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو بسایا گیا. میرے نہایت واجب الاحترام قابل احترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، جو کہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، جس کے بابرکت ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ یہی بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کے اندر ساری کائنات کے صدر نشین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، دنیا میں تشریف لائے. یہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر آپ کی آمد مبارک ہوئی. اس لیے اس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں. یہاں تک کہ بعض علماء کرام نے اس مہینے کو رمضان کے مبارک مہینے سے بھی افضل کہا، اور اس پر دلیل یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی وجود میں آیا تو حضور ہی کی برکت سے وجود میں آیا. اگر حضور نہ آتے تو رمضان کا مہینہ ہی کہاں. اسی لیے بعض حضرات نے اس مہینے کو بہت مبارک کہا ہے، اور رمضان مبارک کا مہینہ
سے بھی برکت والا ہے ہی، تو دونوں مہینے برکت والے ہیں۔ آپ نے جلسے جلوس میں حضور کی پیدائش کو تو آپ نے سن ہی لیا ہے۔ میلاد النبی کے جلوس میں جلسے میں آپ شریک ہوئے ہیں، آپ نے اس کو سنا ہے، سماعت کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ حضرات کی خدمت میں وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کو بھی بیان کروں اور کچھ حضور کی وفات کو بھی میں اور آپ جان لوں اور سمجھ لوں کہ حضور کی وفات کتنا عظیم صدمہ ہے۔ حضرات مورخین نے لکھا ہے، فقہاء کرام نے لکھا ہے، علماء دین نے لکھا ہے کہ دنیا کے اندر حضور کی وفات اس صدمے سے زیادہ کوئی صدمہ ہے ہی نہیں۔ اس حادثہ عظیم سے کوئی بڑا حادثہ دنیا کے اندر آ ہی نہیں سکتا، قیامت تک نہیں آ سکتا ایسا حادثہ جو حضور کی مثال پر، امت پر حادثہ پیش ہے۔ حضور کی مثال کا، حضور کا دنیا سے پردہ ہونا۔ آپ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ حضور کی ولادت جو ہوئی ہے وہ پیر کا دن تھا، دوشنبہ کا دن تھا۔ دن کے اندر کوئی اختلاف نہیں، دن کے اندر کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ وہ کون سا دن تھا۔ سب علماء کا اتفاق ہے کہ وہ پیر کا دن تھا۔ ہاں، تاریخ کے اندر اختلاف ہے، بعض نے 9 ربیع الاول کو کہا اور بعض نے 12 ربیع الاول کی تاریخ ولادت کی بتائی۔ اور اسی طریقے سے بعض نے فرمایا کہ اصحاب الفیل کے واقعہ سے پہلے حضور کی ولادت ہوئی۔ وہ جو ابرہہ کا لشکر بیت اللہ کو گرانے کے واسطے آیا تھا اسے کہتے ہیں اصحاب الفیل کا واقعہ۔ تو بعض نے کہا کہ اس واقعے سے پہلے حضور کی ولادت ہوئی، اور بعض مورخین نے لکھا کہ اصحاب الفیل ہی کے سال میں حضور کی ولادت ہوئی۔ تو 9 ربیع الاول بعض نے کہا، بعض نے کہا 12 ربیع الاول۔ دوشنبہ کا دن پیر کا دن تھا، اور مطابق 569 عیسوی، اس کے اندر بھی عیسوی میں بھی بات کا اختلاف۔ بعض نے کہا کہ 571 عیسوی میں آپ کی ولادت ہوئی، 571 عیسوی میں۔ بعض نے کیا کہا 569، 60 پر 9 عیسوی میں آپ کی ولادت ہوئی، اور بعض نے کہا ہے کہ 570 عیسوی میں آپ کی ولادت ہوئی۔ یہ ولادت کی بات ہوئی۔ جہاں تک وفات کی تاریخ ہے تو وفات کی تاریخ میں اکثر روایتیں ملی ہیں کہ وہ 12 ربیع الاول کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات، 12 ربیع الاول دوشنبہ کا دن، 12 ربیع الاول دوشنبہ کا دن، سن 11 ہجری، سن 11 ہجری۔ آج کتنی ہجری ہے؟ 1446 ہجری، 40 پر 6 1446 ہجری، اور حضور کی وفات 11 ہجری، بس آگے پیچھے 11 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ تو یہ تاریخ آپ یاد رکھیں۔ آپ ایسی تاریخ کی آپ کے ذہن میں یاد نہ ہو جو کہ کائنات کی امام ہو، سارے نبیوں کی امام ہو، ایسے شخص کی ولادت اور وفات یاد نہ ہو تو پھر ہم سے زیادہ بیکار اس دنیا کے اندر کوئی انسان۔ تو تاریخ کی ولادت بھی یاد رکھیے اور وفات کی تاریخ بھی یاد رکھیے۔
میں آج آپ حضرات کے سامنے بہت مختصر اور حضور کی وفات پر کچھ بات کرنے جا رہا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ قرآن کریم کے اندر جب یہ آیت اتری اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اليوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا۔ معلوم یہ ہوا اللہ نے جب دین اسلام کو پسند کیا ہے تو سارے دین پر غالب مذہب اسلام ہے۔ یہی تنہا مذہب ہے جسے اللہ نے پسند کیا ہے، اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کے جو مذاہب ہیں وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ مذہب اسلام کے فالوورز ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم حضور کی امت میں ہیں، اور اس امت میں ہونے کے لیے ہمیں کوئی محنت بھی کرنی نہیں پڑی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے۔ اس احسان کا بھی گاہے بگاہے شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ دو رکعت نماز ادا کرتے ہیں جب جب موقع ملے کہ اللہ آپ نے ایسی امت میں پیدا کیا جس امت میں ہونے کے لیے نبی دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی دعا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی دعا کرتے تھے، رسول اور نبی دعا کی کرتے تھے۔ تو کتنا بڑا فضل ہے کہ ہم حضور کی امت میں پیدا ہوئے۔ میں آپ کو بہت آسان الفاظ میں اپنا مضمون سناتا ہوں تاکہ ذہن میں آپ کے بیٹھ جائے۔ اللہ نے یہ آیت اتاری اور اس آیت کے اندر ایسی بات اللہ نے کر دی کہ حضور علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب مجھے اللہ کی طرف سے بلاوا آنے والا ہے۔ اس آیت کو جب حضور سمجھے تو حضور کے سب سے چہیتے ساتھی یار بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کی ایک دوسری آیت ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے اس آیت مبارکہ کے اندر کہا کہ ہم نے نصیحت کی کتاب اتاری، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے نصیحت کی کتاب اتاری ہے اور اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا مذہب اسلام بھی اللہ کا ہے اور یہ قرآن کریم بھی اللہ کا ہے۔ اب مذہب اسلام بھی ہمیشہ کے لیے ہے اور یہ قرآن کریم بھی ہمیشہ کے لیے ہے۔ جو لوگ قرآن کریم کے اندر اعتراض پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی یہ بات اور ان کی یہ تحریک کبھی کامیابی کو نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ رب العزت نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلانے کا ارادہ فرمایا تو اللہ رب العزت نے ایک اور سورہ اتار دی، سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ گئی، والفتح، اور فتح بھی آئی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور آقا علیہ السلام نے لوگوں کو مذہب اسلام
قبول کرنے لگے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اے پیغمبر آپ تسبیح بیان کیجیے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اور استغفار بھی کیجیے. اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. یہ سورہ جب اتری تو حضور علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب اللہ کا بلاوا آ گیا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو نبوت کے سب سے زیادہ شرافت کرنے والے تھے، حضور کے اداؤں پر قربان ہونے والے تھے، حضور کی مزاج شناس تھے، سمجھ گئے کہ یہ سورہ بھی بتلا رہی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بلانا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خود حضور سے ملاقات کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور حضور نے دیکھ کیا کہ لوگ فوج در فوج مذہب اسلام کو قبول کر رہے ہیں. تو جب حضور علیہ السلام حجۃ الوداع سے واپس ہو رہے تھے، جو آپ کا آخری حج تھا، واپس ہونے کے بعد ایک مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا اور حضور نے تمام صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے جانشینوں سنو، یہ میرا آخری حج ہے. حج کے متعلق جو کچھ تم سیکھنا چاہتی ہو سیکھ، جو احکام اور مسائل سیکھنا چاہتے ہو سیکھ لو. یہ میرا آخری حج ہے، اب امید ہے کہ اس کے بعد اب مجھے حج کا موقع نہیں ملے گا. حضرات مفکرین اور حضرات فقہاء کرام نے بھی فرمایا کہ جب آپ واپس آئے تو آپ کا انداز بھی بدل گیا. حجۃ الوداع سے جب آپ تشریف لے آئے، آپ جب بھی صحابہ کے درمیان تقریر فرماتے، خطاب فرماتے تھے، تو آپ کبھی کبھی وہ جملے استعمال فرماتے تھے کہ تاکہ صحابہ میرے وفات کے بعد ہوش کو سنبھال نہ سکے. بار بار ایسے جملے استعمال فرماتے تھے. اشارہ تربیت ہوتی تھی کہ میری وفات کے بعد کئی صحابہ پریشان نہ ہو جائے، کئی دین سے پھر نہ جائے، کئی الٹے پائے نہ لوٹ جائے، پرانے دین کی طرف سمجھا گیا. یہاں تک کہ حضور نے خطبہ وداع بھی دیا. جیسے حجۃ الوداع آپ کا آخری حج ہے، اسی طریقے سے خطبہ وداع بھی فرمایا. منبر پر تشریف لے آئے اور آقا علیہ السلام نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں دیکھو، میری وفات کے بعد تم سے مجھے زیادہ جو خوف اور ڈر ہے مجھے اس کا ہے کہ کہیں تم میری وفات کے بعد دنیا کے لالچ میں پڑ کر کہیں تم اپنے آپ کو خطر پر ہلا نہیں کرو. مجھے اور کسی چیز کا ڈر تم سے نہیں ہے کہ تم لوگ عبادتیں چھوڑ دو گے، تم لوگ زکات ادا نہیں کرو گے، یا تم لوگ جہاد چھوڑ دو گے. مجھے ڈر ہے، وہ ڈر یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو دنیا کی طرف لے جاؤ گے اور دنیا کا ہو کر رہ جاؤ گے، اور جس نے بھی دنیا کا ہو کر رہا ہے وہ پرانی قوم تباہ و برباد کر گئی، وہ قوم تباہ و برباد ہو کر رہ گئی ہے. مجھے یہی ڈر ستا. اب میں اپنی بات یہاں پر روک کر یہ کہنا چاہتا ہوں، اب ہماری پوزیشن کو دیکھیے. آج امت مسلمہ کی حالت دیکھیے. جمعے کا مبارک دن، سید الایام، یہی جمعے کا دن ہے جسے یوم
مسلمان وہی کام کر رہے ہیں جس کو اللہ کے پیغمبر کو ڈر تھا کہ تم دنیا کا ہو کر جاؤ. آپ چلے جائیں اتنے وقت پر آپ بازار کی طرف چلے جائیں, کتنے مسلمان ہوں گے کہ مسلمانوں کی دکان اب بھی کھلی ہو. یہ کیا نشانیاں ہیں؟ یہی تو علامتیں ہیں جس علامت کو حضور نے منبر پر بیٹھ کر یہی کہا تھا کہ مجھے تم سے کسی اور چیز کا ڈر نہیں ہے, بس یہی ڈر مجھے ستا رہا کہ تم دنیا کا ہو کر رہ جاؤ. آج وہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں, بہت افسوس کا بات. خیر, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بھی فرمایا کہ دیکھو مجھے ایک چیز اور ستا رہی ہے, وہ یہ کہ یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا. مجھے یہی ڈر ہے اور میں تم سے کہتا ہوں, حضور نے کہا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ تم یہود و نصارہ کی طرح اپنے نبیوں کو اپنے نبیوں کی قبر کو سجدگاہ نہ بنا. اے مسلمانوں, اے نوجوانوں, یہ چیز بھی ہمارے اندر آ گئی ہے. ہم قبر پرستی کرنا شروع کر چکے ہیں, قبر کی پرستش کرتے ہیں. اگر میری باتوں میں آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ بڑے بڑے درگاہوں پر جا کر دیکھیں کہ ان ولیوں کو مسلمان مائیں اور بہنیں سجدہ کرتی ہیں. یہ بات بھی فٹ آ رہی ہے. تو ضرورت ہے کہ ہم اس چیز سے بھی نکلیں, دنیا کا ہو کر رہنے سے ہم نکل جائیں, اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں. قرآن کریم کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے عزم اور ارادہ کریں. جس طریقے سے صحابہ نے اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے عزم اور ارادہ کیا تھا اور اپنی تحریک میں کامیاب نکلے, اسی طریقے سے ہر مسلمان کو یہ عزم اور ارادہ کرنا ہوگا کہ میں اسلام کے پیغام کو, نبی کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچاؤں. دوسری چیز اس سے بھی نکلیں کہ ولیوں کی قبر کو سجدگاہ نہ بنائیں. پھر اس کے بعد حضور نے منبر پر ہی بیٹھے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ میں مسلمانوں تم سے کہتا ہوں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, کہ نماز کا خیال رکھنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا, اپنے نوکروں کا خیال رکھنا, اپنے ملازموں کا خیال رکھنا اور نماز کا خیال رکھنا. اب نماز کو ہم دیکھ لیں, نمازوں سے ہماری نصیحت خالی. میں جھوٹ نہیں بول رہا, آپ فجر کی نماز میں آ کر دیکھیں, ہر مسجد میں آ کر دیکھیں کہ کتنے مصلی فجر کی نماز میں آ رہے ہیں. جس چیز کا ڈر حضور کو ستا رہا تھا ان چیزوں کو آج ہم نے نہ کیا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ کامیاب ہم کیوں نہیں ہو رہے ہیں, دشمن ہم پر کیوں غالب ہیں, تو غالب ہونے کے تو سبب ہم ہی بنیں گے. تو مسلمان کچھ غور و فکر کرو. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات کر رہے تھے, دنیا سے جانے کا وقت تھا, فجر کی نماز صحابہ پڑھ رہے تھے. حضور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارکہ میں تشریف رکھے ہوئے تھے. حضور نے حجرہ عائشہ کا پردہ کھولا اور دیکھا نماز کی طرف, مصلی کی طرف, تو حضور بڑے خوش ہوئے, حضور ہنس پڑے. صحابہ نے لکھا ہے کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ حضور کا چہرہ قرآن کریم کا صفحہ دکھ رہا. قرآن کریم کا صفحہ کس طریقے سے پاک اور صاف اور روشن ہوتا ہے, اسی طریقے سے حضور کا چہرہ روشن ہو رہا تھا, دکھ رہا. اور اتنے خوش
تھے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہمیں محسوس ہونے لگا شاید کہ حضور اپنے گھر سے آ جائیں گے اور نماز میں شامل ہو جائیں گے. لیکن اتنی حضور کے اندر اس وقت طاقت نہیں تھی کہ نماز میں شامل ہو سکے. لیکن حضور خوش ہو رہے تھے اس بات پر کہ میں نے جس امت کو تیار کرنے کے لیے اپنی قربانی دی وہ امت تیار ہو کر ہے، اور منصب نبوت پر رہتے ہوئے جو نبی کام کرتا ہے میری امت تیار ہو چکی ہے کہ وہ کام انجام دے سکے. اس بات پر خوش ہو رہے. تو آپ سمجھئے کہ مسجد نبوی اس وقت مصلیوں سے کتنی کھچاکھچ بھری ہوگی. کب کی بات بتا رہا ہوں؟ ظہر، عشاء اور مغرب کی بات نہیں بتا رہا ہوں، فجر کی نماز کی بات بتا رہا ہوں کہ فجر کی نماز پر حضور اتنے خوش تھے. اب سمجھ لیجئے کہ اس وقت مسجد نبوی مصلیوں سے کتنی کھچاکھچ بھری. اب آپ ہم دیکھ لیں ہماری مسجدوں کی حالت فجر میں کیا ہوتی ہے. کیا فجر کی نماز فرض نہیں ہے؟ جس طریقے سے ظہر کی نماز فرض ہے، عصر کی نماز فرض ہے، مغرب اور عشاء کی نماز فرض ہے، کیا فجر کی نماز فرض نہیں ہے؟ اگر فرض ہے آپ کہتے ہیں تو پھر کیوں اتنی غفلت، پھر کیوں اتنی لاپرواہی، پھر کیوں اتنی سستی، پھر کیوں بستر میں آپ پڑے رہ جاتے ہیں؟ کیا حضور کی وفات آپ کو ستاتی نہیں ہے؟ کیا حضور کا غم آپ کو ستاتا نہیں ہے؟ کیا حضور کے وہ الفاظ السلام وما ملکت ایمانکم یہ الفاظ نہیں ستاتے ہیں آپ کو؟ اگر نہیں ستا رہے ہیں تو مسلمانوں سمجھ لو آپ اپنے ایمان میں کامل اور مکمل ہیں. آپ اپنے ایمان میں ابھی ادھورے ہیں، اپنے ایمان کو مکمل کریں. حضور کی جب وفات کی خبر صحابہ سنتے ہیں حالت کیا ہو جاتی ہے ذرا سماعت کریں. جبکہ اس سے پہلے حضور اپنی وفات کی پیشین گوئیاں بتاتے رہتے تھے، تربیت کرتے رہتے تھے، لیکن جیسے ہی حضور کی وصال اور حضور کی وفات کی خبر صحابہ سنتے ہیں، حضرات فقہاء کرام نے فرمایا، حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ حضور کی وفات صحابہ پر بجلی بن کر گری ہے. حضور کی وفات بجلی بن کر گری ہے. یہاں تک کہ ایسے بہادر شخص جسے حضرت عمر کہا جاتا ہے ان سے رہا نہیں گیا اور مسجد نبوی کے سامنے آ کر تلوار اٹھا کر کہنے لگے کہ جو حضور کی وفات کی خبر مجھے سنائے میں اس کی گردن اپنی تلوار سے اڑاؤں. تمام کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے درمیان حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطاب فرما رہے ہیں، بیان دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا. لوگوں کو للکار رہے ہیں. اتنے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھی حضور کی وفات کی خبر پہنچتی ہے. دوڑتے 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 آتے ہیں، مسجد نبوی میں دیکھ رہے ہیں کہ کھڑے ہو کر عمر بن خطاب خطاب کر رہا ہے. ان سے کہا خاموش ہو جاؤ. کوئی سنوائی نہیں کی. حضرت عمر اپنا خطاب جاری فرمایا، کلام جاری رکھتے ہوئے لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں اور لوگ ان کی طرف مائل ہو کر ان کی طرف منہ کر کے سن رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کو کچھ نہیں کہا، چلے گئے اترے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اندر اور دیکھا کہ حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بستر پر تشریف رکھے ہوئے ہیں اور حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر سیاہ چادر پڑی ہوئی، کالی چادر پڑی ہوئی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس چادر کو منہ سے ہٹایا اور ہٹانے کے بعد دونوں آنکھوں کے بیچ کے حصے کو بوسا دیا اور بوسا دینے کے بعد فرمایا حضور کو خطاب کرتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہونا تھا وہ ہو گیا. موت کا مزہ آپ کو چکھنا
وسلم آپ ایک مرتبہ اب موت کا مزہ چکھ چکے ہیں، اب آپ کو کوئی موت کا مزہ چکھنے کا کام نہیں ہے، آپ موت کا مزہ چکھ چکے ہیں، ہماری اور آپ کی اور ساری امت مسلمہ کی جان قربان ہے آپ پر۔ پھر اس کے بعد چادر کو رخ مصطفیٰ میں ڈھک کر پھر آتے ہیں کہاں؟ مسجد نبوی کے دروازے اور آ کر امت کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ خطاب کر رہے ہیں، کلام جاری رکھتے ہوئے، کوئی پرواہ نہ کی حضرت صدیق اکبر نے بھی اپنا کلام جاری کیا، وہ بھی لوگوں کو خطاب کرنے لگے اور سارے لوگ حضرت عمر کی طرف دیکھ رہے تھے، حضرت صدیق اکبر کی طرف اب دیکھنے لگے، ان کا خطاب سننے لگے۔ اس وقت اگر کوئی پہاڑ کی طرح جمے ہوئے تھے تو وہ اکیلے تنہا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے کہ پہاڑ کی طرح ڈٹے ہوئے تھے اور مجمع کے سامنے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک پیغمبر ہیں جس طریقے سے اور پیغمبر آئے تھے، جس طریقے سے اور پیغمبروں کو موت آئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی ہے، ان کی بھی وفات ہوئی ہے۔ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا اگر ان کو موت آ جاتی ہے یا شہید ہو جاتے ہیں، وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کیا تم اپنے پیروں سے الٹے پھر جاؤ گے؟ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اگر پھر جاتے ہو تو اللہ کو کچھ نقصان نہیں ہوگا، اللہ کو کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ جب یہ آیت مبارکہ حضرت صدیق اکبر نے تلاوت کی، سامعین جو اس وقت موجود تھے انہوں نے کہا کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی ابھی یہ آیت اتری ہے، اور حضرت عمر نے یہی کہا کہ یہ آیت میرے دل و دماغ میں اتنے دن تک تھی نہیں، ایسا مضمون نہیں تھا، آج ایسا محسوس ہو رہا کہ یہ آیت ابھی ابھی تھی۔ پھر اس کے بعد خلافت کا مسئلہ، فوراً حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی موجودگی میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا اور پھر جو ہے پوری امت مسلمہ کو سنبھالا گیا۔ حاضرین گرامی، جب حضور کی وفات ہوئی تو اس وقت آپ کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے ایک کھچر کے اور ایک ہتھیار کے، جو بھی کچھ تھا سب حضور دے چکے تھے، خیرات کر چکے تھے، کچھ بھی نہیں چھوڑ کر گئے۔ حضور کی نماز جنازہ جو ادا کی گئی ہے، اس کے بارے میں کہ آپ ذرا سن لیں کہ حضور کی نماز جنازہ کی جماعت ضرور ہوئی ہے لیکن امام کوئی نہیں۔ حضور کی جہاں وفات ہوئی اسی جگہ حضور کا مقبرہ بنا، حضور کی وہیں پر تدفین ہوئی ہے۔ تمام صحابہ کو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ میں نے حضور سے یہ بارہا سنا ہے کہ جب جہاں پر نبی کی وفات ہوتی ہے اسی جگہ ان کی قبر بنتی ہے۔ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اندر حضور کی وفات ہوئی، بستر ہٹایا گیا، وہیں پر حضور کے قبر مبارک کو کھودی گئی، اور وہ کھودنے والے صحابی جو خوش نصیب ہیں وہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ۔ تجہیز و تکفین جو ہوئی وہ آپ کے اہل بیت اطہار نے آپ کی تجہیز و تکفین کی، سب کچھ ہو گیا مکمل۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ آؤ جماعت در جماعت آؤ۔ حجرہ عائشہ کے اندر لوگ آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، چلے جاتے تھے۔ مؤرخین نے لکھا سب سے پہلے مرد آتے تھے جماعت کی شکل میں، جنازے کی نماز پڑھتے چلے جاتے، پھر اس کے بعد عورتیں آتی، نماز جنازہ ادا کرتی چلی جاتی، بعد میں بچے آتے اور بچے آ کر حضور کی نماز جنازہ پڑھ کر چلے جاتے۔
اس طرح سے حضور کی وفات ہوئی اور اس طرح سے نماز جنازہ ادا کی گئی۔ حاضرین گرامی، جب حضور کی ولادت، حضور کی وفات ہوئی ہے، حضور نے خود فرمایا، پہلے فرمایا تھا، اے مسلمانوں سنو، اس سے بڑی مصیبت تم پر کبھی نہیں آ سکتی جو میری وفات کی مصیبت تم پر۔ تمہارے یہاں کوئی گزر جائے تو تسلی رکھنا میری وفات کو سن کر، اس لیے کہ اس سے بڑی مصیبت کوئی آ نہیں سکتی تم پر۔ لہذا اگر ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو حاضرین گرامی، حضور کی وفات ہم یاد کر لیں، ساری مصیبتیں ہلکی لگیں گی اور حضور کی مصیبت سب سے بڑی ہوگی۔ تو آج ہمیں ان باتوں سے سبق لینا چاہیے۔ آج اگر ہم پر کوئی مصیبت آ رہی ہے تو یہ مصیبت چند دن کی ہے، انشاءاللہ سب مصیبتیں ٹل جائیں گی، چاہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے آ رہی ہو، چاہے کسی کی طرف سے آ رہی ہو۔ اللہ انہیں ہدایت نصیب کریں گے جو اسلام کے دشمن ہیں۔ بہت افسوس کی خبر آج سننے میں آئی کہ ہمارے کرناٹک کے اندر ہائی کورٹ نے ایک جج یہ کہا کہ کرناٹک کے اندر بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو پاکستان کے محلوں جیسے دکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا سالار کے سب سے فرسٹ پیج پر دیکھیے کہ کتنا متعصبانہ انداز اپناتے ہوئے یہاں کے ہائی کورٹ کے جج نے کہا۔ یہ سبق کون ایسے لوگوں کو دے رہے ہیں جو انصاف کی بات کرنے والے لوگ ہیں، وہی زہر اگل رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ مسلمانوں، کب ایسے لوگوں کو آپ سبق سکھاؤ گے؟ نوجوانوں تیار ہو جاؤ، ایسے لوگوں کو حکومت کے عہدوں سے ہٹاؤ، قانون کے دائرے میں رہ کر۔ میں بتانا چاہتا ہوں ایسے کچھ افراد ہونے چاہیے جو ایسی زبان استعمال کرتے ہیں، جب وہ نوکری لینے آتے ہیں تو آئین کو پڑھتے ہیں، آئین کی قسم کھاتے ہیں، اور جب بات کرنے کے آتے ہیں تو اس قسم کی بات کرتے ہیں، زہر افشائی کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ مسلمان بھڑکاؤ بھاشن دیتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور کرناٹک کے ماحول کو اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر سازگار بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے اور حضور کے پیغام کو کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔